بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے ان مبارک راتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے، ان راتوں میں کثرت سے محنت کرنے کی توفیق بخشے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے، نیک اور صدقات میں آگے آگے رہنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزے رکھتے ہیں، یہ ان کے دین کا تیسرا پلر ہے۔ اگر کوئی آدمی معاشرے میں استطاعت رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتا تو اسے مسلمان ملامت کرتے ہیں، یعنی روزے رکھنا یہ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے جسے مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلمان بھی جانتے ہیں۔ لیکن غیر مسلمان اس کے علاوہ ان کے ذہن میں ڈھیر سارے ایسے باتیں ہیں اسلام کے خلاف جسے وہ کہہ کر مسلمانوں کا ٹھٹا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ناتوان ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جو واجبات ان پر ہیں اسے وہ نہیں کر پاتے، زیادہ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ریسٹ لینا چاہتے ہیں، کام کرنے کا دل ان کے لیے تیار نہیں ہے، کام کرنا نہیں چاہتے، ایسے ڈھیر سارے باتیں یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں موجود ہیں مسلمان میں۔ لیکن جب ہم تاریخ میں نظر ڈالتے ہیں، تاریخ کے سنہرے اوراق جب ہم الٹتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان رمضان کے اس مبارک مہینے میں زیادہ تیز و ترار ہو جاتے تھے۔ دوسرے مہینوں میں اگرچہ کہ وہ پیچھے ہوں لیکن رمضان کے مہینے میں تیز و ترار ہو جاتے تھے۔ اس کی زندہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی لڑائی
جسے بدر کہتے ہیں، یہ ایسی لڑائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ کر دیا، حق کو جیت دیا، باطل کو شکست دی، باطل کو پیچھے ڈھکل دیا، حق کو آگے لایا۔ یہ معرکہ جسے ہم مسلمان بہت معزز اور بہت معظم معرکہ سمجھتے ہیں، جس کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اس معرکے میں جو صحابہ تھے ان کی بہت عزت کی جاتی ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کی تعریف کرنا چاہے تو صحابہ میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہ تو بدر میں لڑا ہے، فلاں آدمی وہ تو بدر کے میدان میں لڑا تھا مسلمانوں کے لیے۔ جیسے ایک صحابی تھے، ان کا نام حاتم بن ابی بلتع، ان کے تعلق سے چند غلط فہمیاں عام ہو گئی تھی، تو چند بڑے بڑے صحابہ نے کہا حاتم کے تعلق سے خاموش رہ جاؤ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاتم بدر کے لوگوں میں سے ہے، بدر کے میدان میں اس نے لڑائی لڑی ہے۔ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے بدر کے جو مجاہدین تھے ان کے طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کیا اور اس کے بعد کہا یعملوا ما شئتم، یعنی جو چاہے عمل کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے پورے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ایسا معزز، ایسا معظم، ایسا مقدس معرکہ میرے دوستو، یہ کب پیش آیا؟ 17 رمضان کو پیش آیا، رمضان کے اس مہینے میں پیش آیا۔ مسلمان اس مہینے میں لڑائی لڑے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جیت دی، یہ ہو گیا۔ اب آگے چل کر دیکھیے، خندق مشہور جنگ ہے جس میں مسلمان سلمان فارسی کے رائے مشورے کے تحت ایک خندق کھودتے ہیں، بہت بڑا جو ہے گڈھا کھودتے ہیں ایک پلان کے تحت۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ گڈھا جو کھودا گیا رمضان کے مہینے میں تھا، صحابہ نے اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں کھڑاڑی لی اور گڈھا کھودنے لگے، پورا کام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، سر، کپڑے پورے غبار آلود ہو گئے، صحابہ پورے تھک گئے تھے۔ کب ہوا یہ؟ رمضان کے مہینے میں۔ اگرچہ کہ لڑائی شوال میں لڑی گئی، لیکن یہ جو تیاریاں ہوئی، رمضان کا پورا مہینہ اس تیاری میں صرف کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کو کتنا مبارک بنایا کہ مسلمان اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ تیز اور ترار ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے چند مثال پیش کی، اس میں سے بات میں کہہ رہا تھا کہ فتح مکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت اہم حصہ رکھتا ہے، طر امتیاز سمجھیے آپ۔ یہ معرکہ، یہ لڑائی رمضان کے اس مہینے میں پیش آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مکے جیسے مضبوط شہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پخش میں دے دیا اس مبارک مہینے میں۔ یہ ہو گئی سیرت کی باتیں۔ اب تاریخ میں اٹھا کر آپ دیکھیے تو سب سے پہلے اسپین میں حملہ جو ہوا، سب سے پہلے جب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے، جہاں پر خون ریز جنگ ہوئی، گھناؤنی لڑائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں مسلمان کو جیت دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 7,000 کی تھی اور کفار 2 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جیت دی۔ اور یہ لڑائی کب پیش آئی؟ رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ اور آگے بڑھیے، اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے جو خطرناک لڑائی ہے، جو پیرس جو مشہور شہر ہے وہاں سے 80 کلومیٹر کے دور میں ایک خطرناک لڑائی لڑی گئی، مسلمان وہاں تک پہنچ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں مسلمانوں کو جیت دی، اور اس لڑائی کے امیر اس وقت عبد الرحمن الغافقی تھے، اور یہ لڑائی رمضان کے اس مبارک مہینے پیش آئی۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے تاتار ایک قبیلے کے لوگ تھے، منگولینز تھے، جنہوں نے کیا کیا، مسلمان ممالک میں حملہ کیا اور مسلمانوں کو گاجر مولی کے طریقے سے کاٹا۔ یہ واقعہ 500 ہجری کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو سلطنت دے رکھی تھی، مسلمان اس کے غرور میں آ کر اس کی اہمیت چھوڑ بیٹھے، عیش و آرام کی زندگی، تزک و احتشام کی زندگی کو اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مزہ چکھایا۔ کن کے ذریعے سے؟ تتار کے ذریعے سے۔ یہ منگولیا سے آئے، یہ بودھی عقیدے والے تھے، اس میں بعض لوگ بت پرست تھے، یہ لوگ پورے جمع ہوئے، چائنا، منگولیا، وہاں کے علاقے میں پورے جمع ہوئے۔ ان کا مقصد یہ ہوا کہ ساری دنیا میں حکومت کریں۔ بڑے جنگو قسم کے لوگ تھے، بڑے جنگلی قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو خون بہانا جیسے ہم اور آپ پانی پیتے ہیں ویسا مسئلہ ہے۔ تو بڑی جو ہے خطرناک قوم تھی، یہ آگے بڑھ کر آئی، ڈھیر سارے حکومتوں کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ بغداد میں داخل ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا خون بہایا، اتنا خون بہایا، یہاں تک کہ گھوڑوں کے گھٹوں تو خون دوڑ رہا تھا،
خون کے ندیاں انہوں نے جو ہے بہا دیا، بغداد کے اینٹ سے اینٹ بجا دی ان لوگوں نے، پورے بستی کو جلا دیا، جہاں کہیں دیکھے مردے بکھرے پڑے ہیں، جہاں کہیں دیکھے بستیاں جل رہی ہیں۔ یہ خطرناک واقعہ جو پیش آیا تتار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھا۔ علامہ ابن اثیر کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہی قیامت ہے۔ اس وقت جو مسلمان تھے بغداد کے اندر، وہ لوگ سمجھے کہ یہی قیامت آ گئی ہے، یہ یاجوج ماجوج کے لوگ ہیں جو برباد کر رہے ہیں، یہ سوچ ان کی ہو گئی تھی۔ ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا۔ یہ جو جنگو لوگ تھے انہوں نے خطرناک انداز سے پوروں کو برباد کر دیا۔ ان سے لڑنا تصور سے باہر تھا، بیان سے باہر تھا۔ لیکن چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ خطرناک لڑائی کو واقع پذیری دیتا ہے، جو مصر کے قریب عین جالوت کے علاقے میں لڑائی لڑی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ظالم تاتاروں پر جیت دی۔ اور یہ لڑائی 500 ہجری میں رمضان کے مہینے میں پیش آئی ہے۔ مسلمان روزہ رکھ کر یہ لڑائی لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عین جالوت کے میدان کی جو ہے فتح ان کے لیے مقدر میں لکھ دیا۔ اور اس کے بعد ایک اور خطرناک معرکہ جس کا نام معرکہ شقحب مشہور معرکہ ہے، جس میں بھی تتاریوں کے خلاف لڑی گئی اور خطرناک لڑائی تھی۔ اس روایتوں میں آتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ اس لڑائی میں گھوڑے میں بیٹھ کر سب کو جو ہے جہاد کا جوش کا ولولہ دلا رہے تھے، اور جہاں کہیں بھی جاتے لوگوں کو حدیثیں سناتے اور لوگوں کے اندر وہ جذبہ ابھار رہے تھے، لوگوں کو لڑائی کے لیے ابھار رہے تھے، اور سب کے سامنے پانی پیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں روزہ نہیں ہوں، تم لوگ بھی روزہ چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو طاقت دے۔ اور یہ خطرناک لڑائی، گھمسان کی لڑائی، جس کے بعد تاتار کے پورے رگیں کٹ گئی۔ اس کے بعد دوبارہ ان کی باسی کڑی ابلی نہیں، ختم ہو گئے یہ لوگ۔ تو یہ لڑائی کب لڑی گئی؟ رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ تو میرے دوستو، رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے یہ سستی، کاہلی، ناتوانی اور جو ہے گھر میں بیٹھنا، آلسی پن کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ محنت کا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر جو واجبات ہیں، جو جہاں کام کرتے ہیں وہ کام کرے، اور اس کے بعد جو ہے عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں، دوسرے کام کے بھی وقت نکالیں، توانائی دکھائیں۔ یہ دیکھ کر جو ہے کفار یہ سمجھے کہ مسلمان جو ہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی کیا ہے، کمزور نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روحانی طاقت دی ہے۔ میرے دوستو، یہ چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں تھی جس کا تعلق رمضان سے تھا۔ اب چلیے میں آپ کو ایک ایسے صحابی کے تعلق سے سنانے والا ہوں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر کوئی عالم ہے، صحابہ میں اگر کوئی دینی علم رکھنے والا ہے تو یہ شخص ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں، مجلس سجی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کا ایک بیان دے رہے ہیں، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے بہریاب ہو رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں جو اونچے تھے، گورے چٹے تھے، جن کے بال گھنگریلے تھے، آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب درس دے رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، اثنا میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو سب سے پہلے جواب دینے والے یہی صحابی تھے۔ سوال کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہی صحابی جواب دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول بہت چاہتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی تھے بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا ہے، اسے پڑھا کریں، خاص وصیت۔ جیسے آج کے دور کے لوگ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے ایسے ہی ہوتے ہیں، دعا کی شکل میں، سورت کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، جی جنت کی بشارت کی شکل میں۔ ایسے تحفے ہوتے ہیں جو انمول ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی وقت اتنی ہے جو آسمان اور زمین پر بھاری پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی کو کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا۔ کیا دعا ہے؟ کہنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے بہترین انداز سے تیرا ذکر کرنے کی توفیق بخش، اے اللہ اچھے انداز سے تیری عبادت کرنے کی توفیق بخش، اے اللہ بہترین انداز سے اللہم اعنا ذکر و شکر و حسن، اور اس کے بعد اے اللہ مجھے بہترین انداز سے تیرا شکر گزار بننے کی توفیق بخش۔
یہ دعا سکھاتے ہیں، اور یہ جو ہے صحابی دعا سیکھنے کے بعد بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مسجد سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول بہت چاہتے ہیں، اور یہ صحابی جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت چاہتا ہوں، اور اس کے بعد یہ انمول یہ قیمتی تحفہ دعا کی شکل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخص کو دیا تھا، اس شخص کا نام تھا معاذ بن جبل الانصاری۔ معاذ بن جبل ایک ایسے صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ صحابہ کو دیکھ کر کہہ رہے ایسی جماعت نہیں ہے، صحابہ کی جماعت ہے، اس میں علماء ہیں، ابوبکر ہے، عمر، عثمان ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ یہ مجلس میں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے، سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والا یہ معاذ بن جبل ہے۔ اگر تم لوگوں کو قرآن سیکھنا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے تو 4 لوگوں کے پاس علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہماری اس امت کے لیے، 4 لوگوں کے پاس علم حاصل کرو۔ اس میں سر فہرست ابی بن کعب ہے، اس کے بعد ابن ام مکتوم ہے، اس کے بعد معاذ بن جبل ہیں، اس کے بعد مولا ابو حذیفہ ہے۔ یہ 4 ایسے صحابہ ہیں جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لوگوں یہ 4 لوگوں کے پاس قرآن سیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ سے کہتے کہ میرے پاس نہیں، ان کے پاس جا کر قرآن سیکھو۔ تو معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بزی دیکھ کر سیدھا معاذ بن جبل کے پاس آتے، ان کے پاس آ کر فتویٰ پوچھتے تو معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد ان لوگوں کو جوابات دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ اور اس کے بعد ابوبکر کا دور آیا تو ابوبکر نے معاذ کو فتوے کے ڈپارٹمنٹ کا سردار بنا دیا، جہاں کہیں بھی جاتے معاذ کے لیے کھلی چھوٹ تھی کہ وہ فتویٰ دے، لوگوں کو تعلیم دے، لوگوں کو ارشاد کرے، ان کے توجیہ کرے، یہ ان کے لیے کھلی چھوٹ تھی معاذ بن جبل کو۔ اور عمر بن خطاب کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ عمر جہاں کہیں بھی کسی بھی قریے کی زیارت کرتے، کسی بھی ملک کی زیارت کرتے دیکھنے کے لیے تو وہاں پر جا کر تقریر میں کہتے اے لوگو تم لوگوں کو فقہ سیکھنا ہے، دین کے تعلیم حاصل کرنا ہے، مسائل سیکھنا ہے، حلال و حرام کے تعلق سے علم حاصل کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا شخص ہے جس کا نام معاذ بن جبل ہے، تم لوگ اس کے پاس رجوع کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب تقریر میں لوگوں کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اس تقریر میں کھڑ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہے علم نہیں ہے تمہارے پاس، ہمارے پاس ایک آدمی ہے جو جیتا جاگتا مخزن ہے، جس کا سینہ قرآن کے آیتوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور معاملہ فہمی میں، دقیق فقہی مسائل میں اسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی دسترس دے رکھا ہے، اس کے پاس پوچھ کر تم لوگ سیکھو، کہاں کھوئے بیٹھے ہو، کہاں گم ہو، جاؤ اس کے پاس علم حاصل کرو۔ اور ایک مرتبہ ایک جنگ کے بعد تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر معاذ بن جبل نہ ہوتا عمر کب کا ہلاک ہو جاتا، اگر معاذ بن جبل نہ ہوتا عمر کب کا ہلاک ہو جاتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، وہ مدینے میں حکومت کرتے تھے، ڈھیر سارے ممالک ہیں، وہاں سے فتوے آتے ہیں، وہاں سے مسائل آتے ہیں، دن سالم اسی میں بزی رہتے ہیں، تو عمر جو ہے کتنے مسائل سنبھالیں گے، تو پیچھے سے جو ہے بیک بون جو ان کے تھے وہ معاذ بن جبل تھے، مسئلہ آتا فوراً جواب، مسئلہ آتا فوراً جواب، مسئلہ آتا فوراً جواب۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو غیر معمولی تیز دماغ دیا ہے کہ وہ لوگ سوچتے نہیں، مسئلہ آ گیا غور کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی مسئلہ دیکھے جواب دے دیے۔ ایک بہت بڑے تابعی تھے، ان کا نام تھا ایاز بن معاویہ، نام کیا تھا؟ ایاز بن معاویہ، یہ بعد کے بہت بڑے قاضی بنے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ان سے سوال کرے، سوال سے پہلے جواب، سوال آدمی کرے بیک ٹو بیک جواب۔ تو ایک آدمی آ کر بولا کہ مولانا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، ایاز بن معاویہ کا دماغ جو ہے، ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر 4 لوگوں کو لسٹ آؤٹ کیا جائے جن کے دماغ خطرناک ہے، غیر معمولی انٹیلیجنس ہے، اس میں ایاز بن معاویہ ایک آدمی ہوں گے، اس میں ایاز بن معاویہ ایک آدمی ہوں گے، بہت بڑے قاضی تھے، ان کے پاس مسئلہ پوچھا جاتا تو فٹ فوراً جواب، مسئلہ پوچھا تھا جواب، سوچتے ہی نہیں۔ ایک آدمی آ کر بولا کہ بھائی آپ جو ہے صحابہ کو ہم نے دیکھا ہے، تابعین کو دیکھا ہے، جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا وہ لوگ دھیمے انداز سے سوچ سمجھ کر جواب دیتے، لیکن آپ ایسے ہیں کہ جیسے ہی پوچھے فوراً جواب میں کہتے ہیں کیا تم نے کبھی غلطی کچھ دیکھا ہے اس میں، کبھی فتوے میں کوئی غلطی ہوئی؟ بولے کہ آپ اور غلطی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد بولے کہ تیرے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ وہ آدمی والا 5۔ بولے کہ کیوں سوچا نہیں؟ چیک کرنا تھا، غور کرنا تھا، ہاتھ اٹھا کر دیکھتا تھا کہ کتنی انگلیاں ہیں اور اس کے بعد کہنا تھا کہ 5، ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسائل مجھے پوچھ جائے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی پورا سٹور میں ہے، نکال کے دینا ہے بس۔
تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ ایاس بن معاویہ یہ معاذ بن جبل کے شاگردوں میں سے آتے ہیں. یہ تھے میرے دوستوں معاذ بن جبل جن کے تعلق سے عمر یہ کہتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کی بہت بڑی مجلس جمع ہوئی جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. کہا جاتا ہے کہ 30 بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. بیٹھ کر جو ہے دمشق میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ آ گیا تھا جس میں تحقیق میں جا رہے ہیں, سب دلائل دے رہے ہیں, لیکن جب سب اٹک جاتے تو سب پلٹ کر معاذ بن جبل کو دیکھتے. 30 بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں, مسئلہ چل رہا ہے, سب اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں. اگر کہیں مسئلہ پھنس جائے سب پلٹ کر جو ہے معاذ کو کہتے ہیں کہ اب تو ہی بتا دے بھائی. اس کے بعد معاذ جو ہے سب کے دلائل دے کر سبھی جو ہے مسئلہ سمجھاتے ہیں تو سب خوش ہو جاتے ہیں. میرے دوست یہ تھے معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینے کی ایک مسجد کے امام بنا دیا گیا. موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن بنو سلمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد قائم کی اور بنو سلمہ میں اتفاقاً سب نے کہا کہ معاذ بن جبل ہمارے امام ہونے چاہیے. عمر کتنی ہے میرے دوستوں؟ 40 سال 50 سال نہیں, عمر 20 پر 3 سال ہے, زیادہ نہیں. ان کی عمر جو اس وقت 23 سال سے زیادہ نہیں ہے. بنو سلمہ کے پورے لوگ جو ہے اتفاقاً کہے کہ آپ ہمارے لیے معاذ بن جبل کو امام بنا دیجئے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام بننے کی شروط کیا ہے؟ امام بننے کے شروط کیا؟ ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی جو ہے یہ نہیں, جس کی داڑھی بڑی ہے, جس کی ٹوپی اونچی ہے, کھڑا کر دو. اب وہ جو ہے سورہ فاتحہ کو جو ہے دھچیا اڑاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھ کے اس میں غلطیاں, اور اس کے بعد رکعت میں غلطیاں, سجدے سہو میں غلطیاں. ایسے مسائل پیش اس وجہ سے آتے ہیں کہ آدمی کا شکل دیکھ کے امامت کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اصول سکھائے ہیں کہ امامت کون کرے, کون امام کے لائق ہے. اس میں سب سے پہلا شرط وہ ہے, وہ آدمی امام بنے گا جو سب سے زیادہ قرآن کا حافظ ہے. 10 لوگ ہیں, 100 لوگ ہیں, اس میں سے ایک آدمی ہے جسے 5 پارے یاد ہیں, ایک آدمی ہے جسے 10 پارے یاد ہیں, تو ڈیفالٹ وہی امامت کرے گا. کیا کرے؟ اسی کو آگے کریں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب قبر میں لوگوں کو دفن کرتے پوچھتے یہ 10 ہیں لوگ, سب سے پہلے کسے ڈالے؟ پوچھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ کون حافظ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ حافظ ہے, سب سے پہلے ان کو رکھو, اس کے بعد دوسروں کو رکھو, تیسرے کو رکھو, چوتھے کو رکھو, اس کے بعد قبر ختم کرو. تو قبر میں بھی تقدیم کسے ہے؟ حفظ کرنے والے کو. قرآن کا حافظ ہے, اسے اللہ کے رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہے. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن ایسی چیز ہے جسے آدمی حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ اونچے مرتبے دیتا ہے, اونچے مرتبے دیتا ہے. تو امام کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ قرآن سب سے زیادہ حفظ کیا ہو. دوسرا شرط یہ ہے اگر پورے جو بھی جمع ہیں سب قرآن کے حافظ ہیں, سب بیشتر حصہ قرآن کا ان کو حفظ ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں جہاں کہیں بھی جمع ہو جائے تو اکثر لوگ ماشاءاللہ قرآن کے جو ہے حافظ ہے. بعض لوگوں کو 3 سورے یاد ہے, بعض لوگوں کو 2 سورے یاد ہے, اور بعض لوگوں کو ماشاءاللہ 10 سورے یاد ہے. جی ایسا جو ہے معاشرہ ہے. تو ویسی صورت میں کیا کریں کہ سب ایک ہی جو ہے پڑھ لے کے ہیں. تو دوسرا سٹیج یہ ہے کہ چیک کریں کہ سنت کسے زیادہ معلوم ہے, کون جو ہے احادیث کو حفظ کیا ہے. احادیث کو حفظ کرنا جو ہے یہ بولے مولوی صاحب آپ جو ہے یہ کہیں بولیے, آپ یہ جا کر جو ہے عراق میں بولیے, یہ جا کر آپ جو ہے مدینہ مکہ میں بولیے, ہمارے معاشرے میں مت کہیے. لیکن نہیں, ایسی نہیں ہے, بات بنانی چاہیے. آدمی جیسے قرآن حفظ کر سکتا ہے ویسے احادیث بھی حفظ کر سکتا ہے. احادیث حفظ کرنا یہ بہت بڑی جو ہے وزن والی بات ہے. جس کے پاس جس کے سینے میں احادیث حفظ ہے یہ آدمی کی بہت بڑی عزت ہے. تو دوسرا سٹیج وہ ہے جو سنت سب سے زیادہ حافظ ہو, سنت کے مسائل جانتا ہو. تیسرا وہ ہے جو اگر جو ہے لوگ جمع ہو گئے, لوگ میں سے جو ہے ایک آدمی عمر رسیدہ ہے, قرآن بھی جو ہے متساوی ہے, سنت میں سب سیم ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ سب جو بھی سیم ہو گئے اس میں عمر میں کون بڑا ہے اسے آگے کر دیا جائے. تو معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینے کے اندر بنو سلمہ کے علاقے میں جو مسجد تھی وہاں پر امامت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے اللہ اکبر بول کے عشاء میں رکعت باندھے, سورہ فاتحہ اور اس کے بعد بقرہ شروع کر دیے. جا رہے ماشاءاللہ تبارک اللہ, جا رہے بقرہ پڑھتے ہوئے جا رہے. پیچھے جو ہے وہ بنو سلمہ کے جو لوگ تھے یہ کاشتکار تھے, کسان تھے, دن سال محنت کرتے ہیں, اور عشاء پڑھنے آئے تو اب ماشاءاللہ بقرہ شروع کر لیے. تو یہ ایک آدمی جو ہے پیچھے کھڑے, نہیں ہو رہا ہوں کیسے, بہت کوشش نہیں ہو رہا, تو جا کے دیوار کے پاس کھڑ گئے, پھر کوشش کی, پھر نہیں ہوا. اس کے بعد بولے نہیں اللہ مجھے معاف کریں, ہٹے, الگ نماز پڑھنے کے چلے گئے. اب جو لوگ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے دیکھے, فوراً جا کے معاذ کے پاس بولے کہ ایک آدمی آئے, وہ الگ نماز پڑھ لے کے چلے گئے. معاذ کو غصہ گیا, میں امامت کر رہا ہوں, وہ الگ چلے گئے, وہ آدمی تو منافق ہے, وہ آدمی منافق ہو سکتا ہے, یہ بول دیے معاذ.
وہ جو صحابی تھے ان کو غصہ گیا, مجھے منافق بولے آپ. سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے, جا کے بولے کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے میں آیا تو معاذ ہمارے جو ہے کبھی آل عمران, کبھی بقرہ, کبھی نساء, اور کبھی جو ہے ایسے ہی یہی سٹیج ہے ان کا, چھوٹے صورتوں میں آتے ہی نہیں, اس لیے جو ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہا نہیں گیا تو میں نے رکعت توڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو بلائے, معاذ آئے, بولے کہ افتان انت یا معاذ, اے معاذ تو کیا فتنے برپا کرنا چاہتا ہے کیا؟ تیرے پیچھے لوگ معمولی لوگ ہیں, ہاں میرے پیچھے تھے صحابہ, میں پڑھتا تھا نساء آل عمران, کوئی مسئلہ نہیں. اب تیرے پیچھے لوگ معمولی ہیں, کسان ہیں, ایک دن سال محنت کرنے والے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہے معاملہ آسان کر دے. ان کے ساتھ جو ہے ایسے صورتیں پر جو چھوٹی ہیں, کون سی صورتیں؟ ویل للمطففین, ویل للمطففین جو ہے ایک صفحہ اور آدھا صفحہ ہے جی. اب ہمارے پاس کیا ہے, امام صاحب اگر جو ہے آدھا صفحہ پڑھ لیے تو پیچھے سبحان اللہ الحمدللہ پیچھے لوگ ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے, چھوٹے صورتوں پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے کہہ رہے کہ مطففین پڑھنا بھائی, اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ پڑھنا, اگر یہ بھی نہ ہو سبح اسم ربک الاعلی پڑھنا. یہ صورتوں جو ہے ہونے کے باوجود تو آل عمران بقرہ کی طرف کیوں جا رہا ہے جی؟ اس کے بعد جو ہے معاذ کے بعد سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں جو ہے ہمیشہ یہی صورتوں پر کام چلاؤں گا. اس کے بعد یہی صورتیں پڑھتے تھے. اور اس کے بعد ان کی خوبی دیکھیے, جب رمضان آتا تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے قبیلے میں کھڑ کر امامت کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے کا اتنی خواہش تھی, پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے وہاں پر بھی نماز پڑھا دے, پوری نماز ختم ہو گئی, نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ جاتے, یہاں پر بھی آ کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ ایسے واحد شخص ہیں جن کے موجودگی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ امامت کیا کرتے تھے. ان کا نام ہے میرے دوستو معاذ بن جبل, اچھی طریقے سے یاد رکھیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں. کل آپ نے سنا غزوہ تبوک ایک خطرناک غزوہ ہے جسے تاریخ میں یوم العسرہ کے نام سے جانتے ہیں, یعنی انتہائی شدید تکلیف دہ معرکہ. راستے میں جا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں نکلے تھے, سارا دن سفر کیے, رات آئی, ایک جگہ پڑاؤ ڈالے, سونے کے بعد فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد پھر سفر شروع کر لیے. اب یہ جو صحابہ نکل کر آئے تھے بہت تھکے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ فجر پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اور پیچھے صحابہ بھی ان کے اونٹنیوں پر, گھوڑوں پر سوار ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, لیکن سب سو رہے ہیں, سب کو اونگ آ گئی, تھکے ہوئے تھے, سب سو رہے ہیں. اونٹ میں بیٹھ جانے کے بعد آپ سو سکتے ہیں, اونٹ جاتے رہے گا. اونٹ میں بیٹھ جانے کے بعد آپ سو جائیں گے تو اونٹ کو جس راستے میں آپ نے ڈال دیا وہ جاتے رہے گا, اسے اس کے بعد کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں. تو جو بھی اونٹ میں تھے سب سو گئے, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونگ آ گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. اور کیسے سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے چہرے میں ایک کپڑا ڈال لیے اور اس کے بعد بیٹھ کر سو رہے ہیں. سب سو رہے ہیں سوائے معاذ بن جبل کے. معاذ بن جبل جو ہے اپنی اونٹنی کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں. اتفاق سے ہوتا یہ ہے کہ ان کا پیر ہل کر اونٹنی بھدکنے لگتی ہے, بھدک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کو لگ جاتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی بھدک جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں, کپڑا ہٹا کر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو معاذ بن جبل ہیں. کہتے ہیں یا معاذ, کہتے ہیں یا معاذ. معاذ جواب میں کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. پھر کہتے ہیں یا معاذ, لبیک یا رسول اللہ. پھر کہتے ہیں یا معاذ, پھر معاذ کہتے ہیں ربیک یا رسول اللہ. کہتے ہیں کہ آ جاؤ میرے پاس. یہاں تک کہ معاذ کہتے ہیں میری اونٹنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی دونوں بالکل چپک گئے تھے, بالکل آس پاس ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ہوں, باقی سب لوگ سو رہے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ ہم جا رہے ہیں میری حفاظت کیے بغیر سب سو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا جو ہے ایک منظر کہتے ہیں کہ جو ہے سب سو رہے ہیں, میں جا رہا ہوں, کوئی میری حفاظت نہیں کر رہا. اس کے بعد معاذ بن جبل سے تھوڑی باتیں ہوتی ہیں اور معاذ بن جبل جو ہے غنیمت جانتے ہیں کہ اس سے بہترین موقع کب آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور میں اکیلا ہوں. یہ کہہ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اريد ان اسالک, اے اللہ کے رسول میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہے تو میں سوال کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ پوچھو, جو چاہے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو معاذ بن جبل ایسا سوال کرتے ہیں جسے آپ تصور کریں گے تو سر کے پورے بال سفید ہو جائیں گے. کیا پوچھے معاذ بن جبل؟ خیبر کی زمین دے دو, مصر کے فلاں بستی دے دو,
اتنا خزانہ دے دو، یہ چاہیے نہیں. معاذ بن جبل کہتے یا رسول اللہ جنت کو جانے کا آسان راستہ کیا ہے؟ سوال دیکھیے کتنا بہترین اور کتنے بہترین آدمی سے اور دنیا میں بہترین آدمی کے پاس بہترین سوال. اس سے بہتر سوال کیا ہے؟ ایک آدمی سے اس سے بہتر سوال کیا پوچھ سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیے جس کے ذریعے سے میں جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رونق کی لہریں دوڑ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا سوال کیا تو نے، واہ کیا سوال کیا تو نے، واہ کیا سوال کیا تو نے. معاذ کہتے ہیں اس وقت جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ کہہ رہے تھے، جو بھی بولتے 3 مرتبہ، تاکہ میرے دل کے اندر بات بیٹھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو تاکید کے ساتھ کہنا چاہے 3 مرتبہ کہتے تھے. تو معاذ کو دیکھ کر 3 مرتبہ کہتے ہیں واہ تو نے بہترین سوال کیا، لقد سألت عن عظیم، تو نے بہت بہترین سوال کیا اور بہت بڑا سوال کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تو جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے کیا کرنا ہے؟ 3 کام کرنا ہے. کیا ہے؟ ہمیشہ یوم آخرت کے یاد میں رہنا ہے. آدمی دنیا میں جیے اس کا سوچ یوم آخرت سے متعلق ہو. ہر حرکت کرے وہ سوچے کہ یوم قیامت ایک دن ہے جہاں پر ہم کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. آپ جو بھی کرتوتیں کرتے ہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اور کئی کام ایسے ہیں جسے آپ چھپا کر کرتے ہیں، ایک انسان سے چھپا کر کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے آدمی، تو آدمی کے ذہن میں یہ بات رہے کہ قیامت کا ایک دن ہے جہاں پر ہم تمام کو اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اور اس دن ہر اعمال کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ہر چھوٹی چھوٹی حرکت اور بڑی سے بڑی حرکت، ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت اور پہلی وصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یوم آخرت کی یاد. جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا شرط، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوم قیامت کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور دوسری چیز نماز کی پابندی. دیکھیے معاذ بن جبل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں ساتھ ہیں، لیکن ایسی صورت میں بھی نصیحتیں دیکھیے کتنی پختہ اور کتنی بہترین ہے. دوسری نصیحت کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی، نماز کی پابندی. اسے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے احادیث میں اس کی تفسیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے تعلق سے پوچھا جائے گا وہ کون سی ہے؟ نماز. جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، اللہ رب العزت ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اکیلا گفتگو کرے گا. یأتیہ فردا، ہر آدمی فردن فردن. یہ مت سمجھے کہ قیامت کے دن بھی بہت بڑا مجمع ہوگا، بہت بڑا عالم ہوگا، آپ ایسے ہی چلے جائیں گے. نہیں، آپ سے منفرد گفتگو کی جائے گی، فردن فردن پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت منافق آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اعمال نامہ کھول دیں گے، اس کے اعمال دیکھے گا، دیکھ کر کہے گا کہ یہ اعمال میں نے نہیں کیا، یہ غلطی میں نے نہیں کیا، یہ فلاں کام میں نے نہیں کیا، اس کا یہ انکار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ پورے کام تو نے کیے ہیں، یہ پورے کام تو نے کیے ہیں. اس کے بعد اس آدمی کی زبان کو لگام دے دی جائے گی، اور اس کے بعد اس کے ہاتھ بات کریں گے. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے منہوں پر مہر مار دے گا، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پیر کلام کریں گے. ایک دوسری جگہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہاں تک کہ جو چمڑیاں ہیں یہ بھی آپ کے خلاف گواہ دے گی، آپ کے خلاف بولے گی. آپ کا زبان جھوٹ بولے گا تو یہ آپ کی جو چمڑی ہے یہ بتائے گی کہ ہاں اس آدمی نے فلاں جگہ فلاں غلطی کی ہے، ہاں اس آدمی نے فلاں آدمی کا مال لے کر اسے ڈبایا ہے، ہاں یہ آدمی نے فلاں وقت فلاں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. سب کچھ یہ چمڑی بتائے گی. اور جہنمی پریشان ہو کر کہیں گے یہ چمڑی تجھے کیا ہو گیا، تو میرے خلاف شہادت دے رہی ہے؟ تو چمڑی اس وقت کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو زبان دے دیا ہے جیسے وہ جسے چاہے زبان دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو زبان دے دی ہے. تو میرے دوستو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فردن فردن لوگوں سے ملاقات کرے گا، فردن فردن حساب ہوگا. اگر کسی آدمی کو اس کا حساب کتاب دیکھ کر اسے بحث چھیڑ دی جائے، ڈسکشن شروع ہو جائے، تو سمجھے کہ آدمی غرق.
من نوقش عذب، اگر کسی آدمی کے پاس ڈسکشن میں تھوڑا طول پکڑ لیا، تھوڑی بحث ہو گئی، تو سمجھیے کہ وہ آدمی برباد. صحیح بات ہے نا؟ آدمی اللہ کے پاس کیا ڈسکس کرے گا؟ اس کے اعمال اگر کھول کے رکھ دیے جائے، گناہ کا بھرمار ہوگا، گناہ کی بہتات ہوگی، گناہ کا موٹا ہوگا، وہ اللہ سے کیا ڈسکس کرے گا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں اگر کسی آدمی سے ڈسکشن شروع کر لیا جائے، اس سے بحث چھیڑ دی جائے، تو سمجھے کہ وہ آدمی برباد ہے، سمجھے کہ وہ آدمی برباد ہے. حضرت عائشہ یہ حدیث سنتے ہی فقیہ آتی، فوراً پوچھتی اللہ کے رسول، قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوف یحاسب حسابا یسیرا، نیک لوگوں کے حساب کتاب کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. آپ کہتے ہیں کہ حساب کتاب شروع کر دے تو بربادی ہے. اب وہاں کے آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب کتاب لے گا. اللہ کے رسول یہ آیت سمجھ میں نہیں ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں آسان حساب کتاب لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال نامے کو آپ کے سامنے سے رکھا جائے گا، اب صرف سامنے سے رکھا جائے گا، بس کھول کر نہیں دیکھا جائے گا. آپ کے اعمال نامے کو دیکھ کر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ دے کہ چلے جا بھائی خلاص بچ گئے، آپ بچ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال نامہ کو دیکھیں، بغیر کھولے، بغیر کسی حساب کے کہہ دے کہ بھائی تو چلا جا، تیرے لیے جو ہے جنت ہی تو چلا جا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرا دے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے فردن فردن حساب لے گا. تو اعمال نامے میں سب سے پہلی چیز جس کی جو ہے تفتیش ہوگی، جسے چیک کیا جائے گا، میرے دوستوں نماز ہے. کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے پہلے نماز چیک کیا جائے گا. یہ آدمی نماز پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، اس میں سے کتنے مرتبہ پڑھا ہے، کب چھوڑا ہے؟ اگر چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کا معاملہ کرے گا، کہے گا کہ چیک کرو اس کے نوافل کتنے ہیں، کہے گا کہ اس کی سنت کتنے ہیں، اٹھا کر اسے فرض کا مقام دے دو اور اسے درج کر دو. درج کریں گے، پھر دیکھیں گے اگر نماز کے مسئلے میں وہ پھنس جائے، اٹک جائے، تو سمجھیے کہ آدمی فلاح نہیں پا سکتا، جیت نہیں سکتا، وہ برباد ہو جائے گا. تو میرے دوستو سب سے پہلی چیز قیامت کے دن جو پوچھی جائے گی وہ میرے دوستو نماز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے راستے میں سب سے پہلے آخرت کی یاد کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نماز کی پابندی ہو. اس کے بعد تیسری نصیحت معاذ کے لیے اکیلے میں کہتے ہیں کہ معاذ لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ. اے معاذ اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کے بارگاہ میں سر جھکانے کے وہی قابل ہے، اسی کے بارگاہ میں ناک رگڑنے کی وہی قابل ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے جس کے سامنے آپ اپنا سر جھکائیں. نہیں، سر جھکائیں، عبادت کرے تو اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرے. معاذ بن جبل کے تعلق سے آتا ہے، یہی معاذ بن جبل کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ وہ شام گئے، شام سے واپس آئے، شام میں دیکھیں کہ بڑے بڑے جو بھی لوگ ہیں ان کے سامنے ان کے ماتحت لوگ آ کر سجدہ کرتے ہیں. بادشاہ ہے تو جو لوگ جو ہے مملوکین ہیں وہ آتے ہیں بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سجدہ کرتے ہیں ان کے بڑے لوگوں کو، آپ دنیا میں سب سے بڑے ہیں، آپ جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، آپ خیر الخلائق ہیں، آپ معلم البشریہ ہیں، آپ کے سامنے ہم سجدہ کیوں نہیں کریں؟ یہی معاذ بن جبل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاذ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ جو ماتھا ہے یہ صرف خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے جھکایا جائے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکایا جائے. معاذ ہاں اگر میں کسی کو سجدے کرنے کی اجازت دیتا، بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کا سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں. تو تیسری نصیحت میرے دوستو معاذ بن جبل کے لیے یہ ہے کہ تو شرک مت کر، لا تشرک باللہ، ہمیشہ موحد بن کر رہے. شرک کرے گا تو تیرے پورے اعمال بہا دیے جائیں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید صرف سوال معاذ کیے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں کیا معاذ میں تجھے دین کے اصول نہیں بتاؤں؟ دین کے اصول، دین کے بنیاد، اس کے تعلق سے بھی تو جاننا چاہتا ہے. دیکھیے سکھانے کا جذبہ کیسا ہے. دیکھیے اسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت معلما، مجھے ٹیچر، مجھے پروفیسر، مجھے لیکچرر، مجھے جو ہے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. میرا کام لوگوں کو تعلیم دے، میں لوگوں کو سکھانے آیا ہوں، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینے آیا ہوں، لوگوں کو پاک کرنے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ دیکھیے. سوال یہ کیے تھے، اس کے بعد دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک سوال چھیڑ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا تجھے میں دین کے اصول نہیں بتاؤں؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول آپ مجھے دین کے اصول بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دین کے اصول 3 ہیں. ایک لا الہ الا اللہ،
دوسرا وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ. یہ تین اصول ہیں معاذ، یہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا. اگر یہ تین اصول میں سے کہیں ایک اصول میں رکھنے پڑ گئے، اس میں دراریں نکل آئیں، تو سمجھ لینا کہ دین کے اصول اس کے دھچیاں اڑا دی گئی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کہتے ہیں کہ کیا تو جانتا ہے کہ دین کی مضبوطی، دین کی جو ہے مضبوطی اور اس کی پابندی کن چیزوں میں ہے؟ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دین کی پابندی، دین کے جو ہے آپ ہمیشہ لگ کر رہنے کے لیے جو چیز آپ کے ساتھ ہے وہ ہے نماز اور زکات. نماز اور زکات یہ دو کرتا رہے تو مطلب یہ ہے کہ تو دین میں ساتھ ہے. کتنی اچھی ہے نصیحت دیکھیے میرے دوست. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی کہے گا، لیکن عملی میدان میں دین سے کیسے آپ ہمیشہ منسلک رہیں گے، کیسے دین سے مل کر رہیں گے؟ نماز اور زکات یہ دونوں آپ کے ساتھ ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ دین پر چل رہے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا معاذ میں تجھے نہیں بتاؤں کہ سب سے چھوٹی کا عمل کیا ہے؟ یہ سب بتا دیا میں. اس کے بعد میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے چھوٹی کا عمل کیا ہے. ضرورت سلام الاسلام، اسلام کی جو چھوٹی کی حیثیت رکھنے والی چیز کون سی ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے. کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑنا، اللہ کے راہ میں سر بکف ہو کر لڑنا، اللہ کے راہ میں اپنے جانوں کو نچھاور کر دینا، یہ چوٹی کی عبادت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے معاذ اگر تو کسی سفر میں جائے، غبار آلود ہو جائے اور تیسا سب کچھ ہو اور تیرا جانور مر جائے اور یہ جو راستہ جس میں تو جا رہا تھا اگر جہاد کے لیے ہے تو یہ سمجھیں کہ سب سے بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے. اب جہاد کے لیے نکلے ہیں، راستے میں آپ کا گھوڑا مر گیا، آپ پیاس سے بےتاب ہو گئے، پریشان ہو گئے، سمجھے کہ سب سے بہترین عمل ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاذ اسی جو ہے اسی کے مماثل ایک دوسرا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے ذریعے سے تو لوگوں کو رائے حق میں ڈال دیں، لوگوں کو دعوت کا کام کر کے ان کو سیدھے راستے میں لائیں. یہ بھی چھوٹی کا عمل ہے، یہ بھی بہترین عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. یہ جو ہے معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں. ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ معاذ کو سنا ہے. جیسے تبوک کے جنگ سے واپس آئے، آپ نے کل کے واقعے میں سنا کہ معاذ بن جبل کتنے بھولے اور کتنے اچھے آدمی تھے. جب ان کے پاس کعب بن مالک کے تعلق سے پوچھا گیا تو ایک صحابی نے ان کے تعلق سے برا کہا تو معاذ نے آگے بڑھ کر فوراً اس صحابی کو ٹوکا، کہا کہ نہیں میں کعب بن مالک کو جانتا ہوں، وہ اچھے آدمی ہیں. یہ مومن کا اخلاق ہے میرے دوستوں. اگر آدمی کے سامنے کسی کے تعلق سے پوچھا جائے تو پوچھے تو بس جی ایک کین آف وارمز کھول کے رکھنا نہیں، بس خلاص نکال تو دیکھوں کہ بھتی بول کے پورا نکال ڈالی. یہ آدمی کے تعلق سے پوچھا جائے تو آدمی خیر بولے. کسی کے تعلق سے پوچھا جائے اس کا اچھائیاں گنائے، اس کے تعلق سے اچھا بولے، اس کے برائیاں نہ گنائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی برائی کو چھپانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ. اگر کوئی آدمی مومن کی غلطیوں کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو چھپائے گا. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے گناہوں کو چھپا رہا ہے، اسے بہتر عمل کیا چاہیے؟ تو معاذ بن جبل دیکھیے فوراً ٹوکتے کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیرا یا رسول اللہ. اس آدمی کے تعلق سے ہم اچھا ہی جانتے، وہ اچھا آدمی ہے. یہ تھے میرے دوستوں معاذ بن جبل. جب تبوک سے واپس آئے تو چند لوگ یمن سے نکل کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہے کہ ہمارے علاقے میں اسلام پھیل رہا ہے، ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن تعلیم نہیں ہے، احکامات کی تعلیم نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں سکھایا جا رہا، ڈھیر سارے سوالات ہیں. اے اللہ کے رسول آپ کی طرف سے ایک ایسا آدمی بھیجیے جو لوگوں کو تعلیم دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کو بھیج چکے تھے اور اس کے بعد معاذ بن جبل کو بلا کر کہتے ہیں کہ یمن کا پورا ذمہ تیرے پاس ہے. ابو موسیٰ اشعری بھی تمہارے ماتحت ہیں، اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کو بھیجے وہ بھی تمہارے ماتحت ہیں. معاذ بن جبل جب تک یمن میں رہے ان کے پاس فتوے کا ڈپارٹمنٹ تھا اور اس کے بعد جو ہے زکات کلیکشن کرنے کا ڈپارٹمنٹ تھا. اس کے امیر تھے وہ ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے جو بھی صحابہ آئے معاذ بن جبل کے ماتحت رہے. 2 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو جو ہے تبوک کے لیے روانہ کر رہے تھے تو عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے چلتے ہیں، اونٹنی ہے لے کر چلتے مدینے کے باہر نکلتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ معاذ اونٹنی میں چڑھ جا. معاذ اونٹنی میں چڑھ رہا، کہتے اللہ کے رسول ہو نہیں سکتا، کہتے کہ حکم ہے، آقا کا حکم ہے چڑھ جا. تو معاذ بن جبل اونٹنی میں چڑھ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگام پکڑ کر ان کے ساتھ مشاہد کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں. ساتھ چلتے ہوئے معاذ کو جو ہے اچھے نصیحتیں سناتے ہیں،
اچھے اچھے نصیحتیں سناتے ہیں. اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ معاذ تو ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے جو نئے مسلمان ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کرنا یہ ہے کہ لوگوں کو بشارت دے, بشرہم ولا تنفرہم, ان کو جو بشارت دے, خوشخبریاں سنا, ان کو نفرت پہ مت ڈال, ان کو ایسے ایسے باتیں سنا کے دور مت کر, اچھی اچھی باتیں سنا, ان کے دل کو لبھانے والی باتیں سنا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو جا رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب ہوں, ان کو توحید کی دعوت دینا, صحیح عقیدہ سمجھانا, اور اس کے بعد نماز کی پابندی کا حکم دینا, اور اس کے بعد زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے کا بہترین سسٹم قائم کرنا, غریبوں سے, مالداروں سے زکوٰۃ لیں اور غریبوں میں تقسیم کریں. یہ نصیحتیں سناتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط نکالتے ہیں, نکال کر معاذ کو دیتے ہیں کہ یہ خط جا کر یمن والوں کو دے دینا. اب یہ خط میں کیا ہے؟ خط میں یہ ہے کہ تمہارے پاس میں سب سے بہترین آدمی کو بھیج رہا ہوں. یمن والوں کے لیے نصیحت, ایک معاذ کے لیے نصیحتیں ہو گئی, اب یمن والوں کے لیے نصیحت ہے, یہ ہے کہ تمہارے پاس میں سب سے بہترین آدمی کو بھیج رہا ہوں جو دینی تعلیم سے آراستہ ہے, اس سے بہتر آدمی تمہارے پاس آ نہیں سکتا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اسے پریشان مت کرو, اسے ہمیشہ خوش رکھو. یہ یمن والوں کی نصیحت ہے. یہ چھٹی بھی ہاتھ میں دیتے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاذ, یا معاذ لبیک یا رسول اللہ, یا معاذ لبیک یا رسول اللہ, یا معاذ لبیک یا رسول اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں لعلی لا ترانی بعدها عام, اے معاذ تو اب جا رہا ہے, دیکھ لینا آخری مرتبہ, ہو سکتا ہے تو جب واپس آئے تیرا آقا زندہ نہ رہے, ہو سکتا ہے تو جب واپس آئے تو میں زندہ نہ رہوں. یہ کہتے ہیں معاذ کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, بہت روتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رونا نہیں جو ہے, ہرگز مت روئیے, رونا اچھی چیز نہیں ہے, صبر کیجئے, تحمل سے کام لیجئے, دنیا ختم ہو جائے تو آخرت ایک جگہ ہے نا جہاں ہم سب مل سکتے ہیں, وہ اصل جگہ ہے جہاں ہم کو ملنی ہے. یہ کہہ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کہتے ہیں کہ اب تو جا. معاذ جا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ معاذ نظروں سے اوجھل ہو گئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. یہ ایک واقعہ معاذ کی زندگی میں قابل ذکر کا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نصیحتوں میں سے خاص نصیحتیں کرتے ہیں. یہ کسی کے لیے نہیں کیے, ایسی نصیحت ہے جو خاص معاذ کے لیے. کیا نصیحت ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر لوگ تجھے لا کر تحفہ دیں تو لے لے, خیر کی نیت سے لوگ تجھے لا کر تحفہ دیں, تو گورنر ہے, امیر ہے, ضرور تحفے آئیں گے. اگر خیر کی نیت سے تحفے لینے میں کوئی دقت نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی مسائل کھڑے نہیں ہوں گے, اگر تجھے معلوم ہو جائے تو تحفہ قبول کر لینا. مورخین کہتے ہیں کہ یہ خاص نصیحت معاذ کے لیے اس وجہ سے تھی کہ معاذ مدینے میں قرضدار تھے. قرضدار کس وجہ سے؟ بزنس کر کے ڈوب گئے, ایسا نہیں ہے. قرضدار اس وجہ سے ہے کہ یہ صدقہ خیرات کے اتنے عادی ہو گئے, یہاں تک کہ شاعر کا ایک شعر ان پر فٹ آتا ہے. شاعر کہتا ہے تعود بسط الکف حتى لو اراد انقباضا لم تطعه انامله. کہتا ہے شاعر کہ لوگوں کو دے 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 کر تیرا ہاتھ ایسا ہو جائے, اگر تو موڑنا چاہے تو بھی نہ موڑے, اگر تو لوگوں کو دے 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 کر تیرا ہاتھ ایسا کھل جائے, یعنی صدقہ کر کر کے, کہ اگر تو چاہے کہ تیرے انگلیوں کو موڑے تو تیرے انگلیاں تیری اطاعت نہ کریں. بالکل ایسے جو ہے اس کے پیکر تھے معاذ بن جبل. صدقہ خیرات اتنا کرتے تھے, ان کے پاس نہیں تو قرض لے کر بھی دے دیتے تھے, قرض لے کر بھی دے دیتے تھے. یہاں تک کہ ان کا قرض بہت بڑھ گیا تو بہت پریشان ہوتے تھے معاذ بن جبل. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے میں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض داروں سے کہا کہ آدھا قرض معاف کر دو. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیں گے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کی مدد کیے. یہاں تک کہ یمن کو بھیجتے ہیں تو نصیحت کرتے ہیں کہ ہدیہ دیا جائے تو ہدیہ لے لے, لیکن نیک نیتی سے ہدیہ دیا گیا ہو, رشوت کے لیے نہیں, کام بنانے کے لیے نہیں, دوسرے مسائل کے لیے نہیں. اگر نیک نیت سے ہدیہ دیا جائے تو اس ہدیے کو ضرور قبول کرنا. یمن جاتے ہیں معاذ بن جبل, یمن میں 2 سال رہتے ہیں, بہترین انداز سے کام کرتے ہیں. اور جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, بولے کہ اب میں یمن میں نہیں رہ سکتا, یمن چھوڑ کر مدینہ آ جاتے ہیں. جب یمن سے آئے تو ان کے پاس ڈھیر سارے تحفے تھے, تحفے لے کر آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جائز قرار دیا تھا. مدینے میں آتے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق سریر اعلیٰ خلافت ہو گئے ہیں, خلیفہ بن گئے. ان کے بارگاہ میں جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ تحفے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جائز قرار دیا تھا, لینے کے لیے مجھے جائز قرار دیا تھا, لیکن میں چاہتا کہ تحفے میرے پاس نہ رہیں, اب میں چاہتا ہوں کہ پورے تحفے بیت المال میں چلے جائیں. ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں, نبی کی وصیت اس کی مخالفت میں کروں, یہ ہو نہیں سکتا, تم لے کر تمہارے پاس جاؤ. پورے جو ہے تحفے دے کر بھیج دیتے ہیں. یہ تھے معاذ بن جبل, مدینے میں رہتے ہیں. اس کے بعد جب جو ہے عمر کا دور آتا ہے تو عمر کے پاس جاتے ہیں. ابو بکر کا دور آپ جانتے ہیں, بالکل 2 سال کا تھا. عمر کا دور آتا ہے تو عمر کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میرے
ذہن میں گونج رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے چوٹی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے. عمر آپ مجھے اجازت دیجیے, کیونکہ عمر کے پاس اجازت لینا ضروری ہے, دوسروں کے پاس نہیں, عمر کے پاس اجازت لینا ضروری ہے. جا کر کہتے ہیں عمر مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں اللہ کے راہ میں لڑوں. عمر کہتے ہیں کہ جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں. وہاں سے نکل کر شام میں جاتے ہیں, وہاں پر جو ہے ڈھیر سارے لڑائیاں لڑتے ہیں. اس کے بعد عمر کا حکم ہوتا ہے, وہاں سے نکل کر جو ہے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, وہاں پر بھی ڈھیر سارے لڑائیاں لڑتے ہیں. ان لڑائیوں میں قابل ذکر چند واقعات ہیں جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ان لڑائیوں میں ایک لڑائی ہے جس کا نام ہے بیسان. لڑائی کا نام کیا ہے؟ بیسان. یہ اردن کے قریب ہوئی. یہ لڑائی میں رومیوں کی خوب یہ تھی, ان لوگوں نے ایک چکما دیا مسلمانوں کو. کیا یہ کہ مسلمانوں کے پانی کے پورے راستے کاٹ دیے. کاٹ دینے کے بعد مسلمانوں کو مجبور کر دیے. جب ان کا جو بڑا تھا اس نے دیکھا کہ مسلمان مجبور ہو گئے تو یہ ایک قاصد کو بھیج کر, ابو عبیدہ بن جراح اس وقت آرمی جنرل تھے, کمانڈر ان چیف تھے, ابو عبیدہ کو خط لکھتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پورے راستے ہم نے بند کر دیا ہے, ہم چاہے تم لوگوں کو رون دیں گے, چند منٹوں میں تم لوگوں کے مسائل کو ختم کر دیں گے. بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ہر آرمی کا آدمی, ہر مجاہد 2-2 دینار لے کے یہاں سے جو ہے روپوش ہو جائے. ابو عبیدہ کے لیے خط ہے. ابو عبیدہ پڑھ کر پھاڑ کر کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جائے گا بلکہ لڑائی ہوگی. ہم جو ہے نکمے نہیں ہیں, ہم جو ہے پیچھے لوٹنے والے نہیں ہیں, ناتوان نہیں ہیں. پانی کاٹ لیے تو کیا ہے, ہم لڑ کر ہی رہیں گے. یہ خبر اسے پہنچتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا سب کر دیا, اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر صلح کے لیے آتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ کوئی ایک آدمی کو بھیجے جو ہمارے پاس آ کر صلح کر لے, ہمارے سے بیٹھ کر گفتگو کریں. ابو عبیدہ بن جراح کے خاص مشیر, خاص آدمی کون تھے؟ معاذ بن جبل. فوراً معاذ بن جبل کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ان لوگوں سے بات کر کر آؤ. معاذ بن جبل نکلتے ہیں, پرانا لباس ہے, پرانی تلوار ہے, اب جا رہے ہیں کسے ملنے کے لیے؟ روم کے بہت بڑے کمانڈر ان چیف سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آ رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے جس کے پاس معمولی گھوڑی ہے, معمولی آدمی ہے, آ رہا ہے. روب جمانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مجلس جمع کی. مجلس میں کرسیاں سننے کے, چاندی کے قالین بچھائی گئی. ایسی قالین جو ہے عرب کبھی بھی نہیں دیکھے ہیں. خطرناک مجلس سجائی جاتی ہے اور معاذ بن جبل کے لیے ایک خاص کرسی رکھ دی جاتی ہے جہاں پر بیٹھ کر وہ گفتگو کریں. جیسے ہی معاذ بن جبل آئے, مجلس میں داخل نہیں ہوئے, پوچھے کہ کیا ہے, یہ کیا شے ہے تم لوگوں نے بڑا رکھا ہے؟ بولے کہ کیا شے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مجلس ہے کمانڈر ان چیف کی, بڑے آدمی کی مجلس ہے. بولے کہ تم لوگوں نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کے بنایا ہے, یہ پورے چیزیں ناجائز ہے. یہ جو بھی تم لوگوں نے بنایا ہے یہ سب یہ آپ کا نہیں ہے, یہ پبلک کا پیسہ ہے. اس میں جانا, اس میں بیٹھنا میرے لیے جائز نہیں دیتا, لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ گفتگو کرو اس لیے اندر آ رہا ہوں. شروع سے ہی ان کے پورے جو ہے بنائے ہوئے محلات کو توڑ دیے 2 لفظ میں. اس کے بعد مجلس میں جاتے نیچے بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں کہ کرسی ہے, بولتے ہیں کہ نہیں نیچے بیٹھیں گے, کرسی استعمال نہیں کریں گے, نیچے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے کمانڈر ان چیف گفتگو ہوتا ہے, ہم کلام ہوتا ہے. کہتا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھے عرب؟ کہتا ہے کہ تم لوگ کیا سمجھے ہیں عرب؟ تم لوگ معمولی لوگ ہو, تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے پاس لڑے. کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارا جو شہنشاہ ہے روم کا, اس کی کیا طاقت ہے؟ اس کے اتنی فوج ہے جو تمہارے بستی میں ٹڈیاں نہیں ہیں. تمہارے بستی میں ٹڈیاں ہے, اس سے زیادہ اس کی فوج ہے, اس سے بڑی اس کی زمین ہے. یہ چاہے جو تم لوگوں کو پھونک دے. تعریف کرتا ہے اس کے جو ہے شاہ کی. اس کے بعد کہتا ہے کہ تم لوگ عرب کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم لوگ جا کے جو ہے پارس کے پاس نہیں لڑتے, رومیوں کے پاس, شام کے پاس آ کر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ ادھر لڑو. میں تم لوگوں کے لیے سب کے لیے تنخواہ مقرر کرتا ہوں, لے کے سب نکل جاؤ, اب لڑائی کوئی ضرورت نہیں ہے. چیخ چیخ کر بولتا ہے. معاذ پورا سنتے ہیں. اس کے بعد اٹھ کر کہتے ہیں کہ تم نے تمہارے شہنشاہ کی جو تعریف کی ہے یہ پوری تعریف میرے پیر کے تلے ہے, اس کی کوئی تعریف مجھے اثر نہیں کی. تمہارا جو شہنشاہ ہے میرے نظر میں ظالم ہے, تمہارا جو شہنشاہ ہے اس کی وقت میرے نظر میں نہیں ہے. اس نے لوگوں کا پیسہ چرا کے یہ ایسے محلات بنائے ہیں, یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, اس کی کوئی نظر نہیں ہے ہمارے پاس. تمہارا شہنشاہ ہمارے شہنشاہ میں آسمان زمین کا فرق ہے, تمہارے شہنشاہ میں ہمارے شہنشاہ میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہ کہہ دینے کے بعد اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم نے پوچھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تو یہ سوال کیا کہ کیوں ہم ہماری زمین میں گھس کر آ رہے ہیں. میں جواب میں کہتا ہوں کہ دیکھ, ہم لوگ عرب میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا تو ہمارے درمیان ایک رسول آیا, اس کے پاس میسج ہے. کیا میسج ہے؟ وہ کہتا ہے کہ معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں. وہ اچھی تعلیمات دیتا ہے, وہ زنا سے روکتا ہے, چوری سے روکتا ہے, لوگوں میں خرچ کرنے کی تاکید کرتا ہے. یہ سب ہمارے دین کے نمایاں حصے ہیں. کیا تم نے اسے نہیں سنا؟
تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. کہتے ہیں کہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. اگر تو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تیری مرضی ہے, لیکن جزیہ دے. مجلس جو ہے ایسی گرم مجلس ہے, اس میں ایک آدمی بیٹھ جا کھڑ جا کے معمولی لباس پہ لے کے بول رہا ہے کہ جزیہ دے, ٹیکس کل سے مجھے جو ہے تو ٹیکس دے رہا ہے. اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. معمولی آدمی ایسی گرمی, اس کے بعد کہتا ہے اگر تو ٹیکس دے نہیں سکتا تو کوئی حرج نہیں, ہمارے اور تیرے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی. یہ تلوار جو دیکھ رہا تو نکال کر دکھا دے, یہ تلوار جو ہے فیصلہ کرے گی ہمارے اور تمہارے درمیان. معاذ کی گرمی دیکھ کے اس کے اوسان خطا ہو گئے, اتر کے کھڑ گیا نیچے, اتر کے کھڑ کے بولا تم لوگ کیا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہے؟ بولے کہ کچھ بھی نہیں چاہتے, ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں. جو میں نے بتایا اسے کسی ایک کو مان لو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کہتا ہے تم لوگوں کو یہ زمین دیتا ہوں, اردن پوری اٹھا لو, وہ دمشق پوری اٹھا لو, وہ علاقہ پورا اٹھا لو, ہمارے دوسرے علاقے کو چھوڑ دو. معاذ بن جبل کہتے ہیں تو کہتا رہے, اس کی اجازت کے بغیر مجلس نکل کے چلے جاتے ہیں. انتہائی ذلت ہے کہ مجلس میں آپ آئے, بڑے آدمی کی مجلس میں, اس کی اجازت کے بغیر اندر آئے. جیسے اندر اس کے پورا امیج توڑ دیے اور مجلس میں بول رہا ہے, نکل کے چلے گئے, بات ختم. اس کے بعد معاذ بن جبل جا کے بولے کل لڑائی کے لیے تیار ہو جانا. ابو عبیدہ کے پاس جا کے بولے کل لڑائی کے لیے تیار ہو جانا. ابو عبیدہ بولے کہ یہی چاہتا ہوں میں, تو نے بہت اچھا کام کیا, کل میدان میں فیصلہ ہوگا. دوسرے دن میدان میں آئے تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے 30,000 کی کچھ تھی, اور ان کی تعداد جیسے آپ لوگ جانتے 30 لاکھ کے قریب تھی. ایسی گھناونی لڑائی ہوئی, ایسی گھناونی لڑائی کہ شروع میں مسلمان پیچھے ہو گئے. اور معاذ بن جبل جو ہے ہمیشہ میمنہ کے کمانڈر ان چیف ہے. جہاد کی تقسیم مسلمانوں میں ایسی ہوتی ہے کہ میمنہ, میسرہ, قلب, 3 تقسیم ہوتی ہے. میمنہ, میسرہ, قلب. قلب میں جو صدر اعلیٰ ہوتا ہے, سپہ سالار اعلیٰ, وہ بیچ میں ہوتا ہے. میمنہ میں ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے, میسرہ میں ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. ہمیشہ معاذ بن جبل کو میمنہ ہے, جہاں کہیں بھی گئے میمنہ کے کمانڈر ان چیف رہے. ہوتا یہ ہے کہ کفار نے میمنہ میں اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ یہ لوگ پیچھے ہو گئے. معاذ بن جبل کے ساتھ ان کے بیٹے جن کا نام عبد الرحمن, جن کی عمر 17 سال کی ہے, لیکن ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ کفار کے ہوش حواس اڑ گئے, سر پیٹ کر رہ گئے. خطرناک لڑائی ہو رہی ہے, لیکن پیچھے ڈھکل دیا گیا. پیچھے ڈھکلتے یہاں تک کہ مسلمان عورتوں کے خیموں کے پاس آ گئے. عورتیں جو اندر تھیں بولی کہ اتنا دور آ گئے تم لوگ. باہر نکل کے بولی اگر کوئی آئے گا قریب تو منڈا پھوڑ دیں گے, ہم مسلمان بھی نہیں دیکھیں گے, ان کا جو ہے سر توڑ دیا جائے گا. تم لوگ اتنے نکم میں کب آ گئے ہو, لڑتے لڑتے پیچھے آ گئے, جب آگے لڑو. تو معاذ بن جبل عورتوں کی باتیں سنے پریشان اور گھوڑے سے اتر گئے. گھوڑے سے اتر کے بیٹے کو بولے بھائی تو چڑھ جا, تو چڑھ کر لڑ. بیٹا بولا کہ اب میں دکھاتا ہوں لوگوں کو لڑائی کیا ہے. گھوڑے میں بیٹھ کر اتنی تیزی سے بیٹے کو دیکھ کر باپ کو بھی جوش آ گیا, وہ بھی دوسری گھوڑی لے اس پر بڑھ گئے. دونوں ایسے گھمسان کے انداز سے اندر گھسے کہ پورے صفوں کو الٹ کر رکھ دیے, آنن فانن سب کو جو ہے خاک و خون میں لوٹا دیے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 20 بان کے اس میدان میں جیت دیتا ہے مسلمانوں کو. اس کے بعد پورے شام کے علاقے میں, بلکہ پورے قیصر, پورے سیسر کی جو حکومت تھی, اس کا فیصلہ کن مارکا یرموک کا ہے. فیصلہ کن مارکا یرموک کا ہے, جس میں معاذ بن جبل بہترین انداز سے لڑتے ہیں. تفصیل میں جانے کا کوئی وقت نہیں ہے, آگے چل کر کہتا ہوں کہ یرموک کی جب فتح ہو گئی تو پورا علاقہ مسلمان کے ماتحت آ گیا. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے, اللہ کی چاہت دیکھیے کہ پلیگ عام ہو گیا. طاعون امواس کے نام سے ایک پلیگ آیا تھا, جو کیا ہو گیا مسلمانوں کے صف میں عام ہو گیا. سب جو ہے بیمار پڑ گئے. یہ ایسی بیماری تھی آدمی کو لائق ہو جائے تو اس کے جسم میں پھوڑے نکل آتے ہیں. اس کے بعد ایک ایک پھوڑا پھٹتا ہے تو آدمی کو انتہائی اذیت ہوتی ہے, اور جب تک آدمی کو نہیں مارتی یہ بیماری نہیں جاتی. یہ بیماری آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح کو آتی ہے. ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو جاتے ہیں یہ بیماری میں آ کے. جیسے ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو گئے, اس کے بعد معاذ بن جبل کے پاس مسئلہ آیا تو معاذ بن جبل ان کے موت پر اٹھ کر کھڑے ہوئے, لوگوں میں تقریر کی. لوگوں میں تقریر میں سب سے پہلے نصیحت کی, اے لوگوں توبہ کرو. یہ جو اللہ کی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, یہ تم لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے, تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. جب تک تم لوگ توبہ نہیں کریں گے, اللہ کے بارگاہ میں رجوع نہیں کریں گے, تضرع استکانہ سے کام نہیں لیں گے, تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پریشانیاں بھیجتا رہے گا. توبہ کی نصیحت کرتے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو قرض کی تاکید کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرض بہت گھناؤنی مسئلہ ہے, چونکہ قرض میں تھے نا تو اس لیے نصیحت کرنا چاہتے ہیں. اس قرض سے تو نکل گئے, لیکن جو مسئلہ یہ جھیل رہے تھے چاہتے تھے کہ لوگ بھی اس مسئلے سے نکل جائیں. قرض کی تاکید کرتے ہیں, کہتے ہیں قرض بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے, آپ لوگ قرض لے تو فوراً ادا کر دے, مرنے سے پہلے قرض ادا کر دے. اور آپ جانتے ہیں جنت اور مومن کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہو سکتی ہے تو یہی قرض ہے. اور اس کے بعد جو ہے صلہ رحمی کے تعلق سے کہتے ہیں, اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے کہتے ہیں. اور تقریر کے آخری میں
معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ ہمارے میں سے سب سے بہترین آدمی تھا، زمین میں چلتا پھرتا رحمت اور شفقت تھا، اس کے اخلاق اتنے اچھے تھے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے۔ یہ عشرہ مبشرین بالجنہ سے تھے، 10 لوگ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، ان میں سے ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ یہ تقریر ختم کرنے کے بعد اترتے ہیں، دفن کرتے ہیں، تو ایک صحابی آ کر کہتے ہیں معاذ سے، معاذ میری نصیحت یہ ہے کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ علاقے میں جو ہے خطرناک وبا پھیل گئی ہے، بیماری پھیل گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوسرے مجاہدین کو بھی یہ بیماری لاحق ہو جائے۔ معاذ بن جبل اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، پھر ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں، تقریر دیتے ہیں، تقریر کے بعد کہتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر کوئی آدمی اسے طاعون آ جائے، پلیگ آ جائے، اس میں وہ مبتلا ہو کر پریشان ہو کر وفات پائے تو اسے شہیدی مرتبہ ملے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں معاذ دیکھیے جگر، دیکھیے یہ مومن کی جو ہے شہادت کی خواہش، دیکھیے شہادت کا جامع پینے کے لیے اتنا کتنا تڑپ رہا ہے، دیکھیے ممبر میں کھڑ کر کہتا ہے لوگوں میرے لیے دعا کیجئے کہ یہ رحمت مجھے آئے، اے لوگوں میں دعا کیجئے کہ یہ جو بیماری ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آئے، میں شہیدی مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سچے دل سے، اس لیے تو ممبر پر کھڑ کر کہہ رہے ہیں نا، سچے دل سے کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بیماری مجھے آئے اور یہ بیماری میں اگر میں فوت پاؤں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اے اللہ یہ رحمت میرے گھر کو بھیج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دعا جو ایسی دعا ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے، کالے بالوں کو سفید کر دے، ایسی دعا تصور تاریخ میں نہیں ملتی۔ اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کہ اے اللہ یہ رحمت میرے گھر کو بھیج دے۔ دعا کرنے کے بعد گھر میں جاتے تو ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کو فوراً وہ بیماری آ جاتی ہے، سچے دل سے مانگے تھے نا، فوراً وہ بیماری آ جاتی ہے، ان کے سامنے دونوں بیویاں فوت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک لختا جگر عبد الرحمن جو ان کا بیٹا تھا، جو غیر معمولی جان باز، جان نثار، مجاہد، سربکف ہو کر لڑنے والا، اس کے لیے دعا کرتے تو اسے بھی بیماری آ جاتی ہے۔ بیماری میں آ کر تڑپتا ہے بندہ، اللہ کو پکارتا ہے تو معاذ بن جبل جا کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ، سر میں ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ بیٹا صبر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ ایسا موقع ہے جس سے تجھے جنت ملنے والا، تھوڑی دیر کے بعد تجھے جنت ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ صبر کریں کہ میں صبر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دینے۔ اس کے بعد بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد معاذ بن جبل انتظار کر رہے ہیں کہ کب بیماری آئے گی۔ 2 دن کے بعد بیماری ان کو لاحق ہو جاتی ہے، جسم میں ان کے پھوڑے نکل آتے ہیں، انتہائی درد ہوتا ہے، بستر کے ہو کر رہ جاتے ہیں، بستر میں ہیں، لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، سب کو آخرت سے ڈرا رہے ہیں، سب کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، مسائل پر بحث کر رہے ہیں، نماز کے تعلق سے، حج کے تعلق سے سب کو نصیحت کر رہے ہیں، بیڈ پر ہیں۔ لوگ آ کر ان کو دیکھ کر روتے ہیں تو کہتے ہیں رو مت، یہ میرے لیے رحمت ہے، میں نے اسے مانگا ہے، میں جنت کو جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب جو ہے موت کے قریب آ گئے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو ان کے جو بڑے بڑے شاکر تھے، جو آگے چل کے بڑے بڑے قضا بنے، جو ان کے مجلس میں حاضر تھے، کہے کہ اے استاد، اے معاذ بن جبل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو ہے قرآن کریم کا خزانہ ہے، آپ کے اندر احادیث کا خزانہ ہے، آپ چلتے پھرتے علم روشن اور آپ چلتے پھرتے عمل ہے، آپ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ معاذ بن جبل کہتے ہیں، الفاظ غور کیجئے میرے دوستو، کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ جب اسلام قبول کیے تو ان کی عمر 17 سال کی تھی، جب وفات پا رہے ان کی عمر 30 پر 6 سال کی ہے۔ کتنے سال کا فرق ہے؟ 19 سال کا فرق ہے۔ 19 سال میں آدمی پوری تاریخ اٹھا کر پڑھی، کہیں پر بھی غلطی نظر نہیں آیا۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مجلس کے ہو کر رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے کام کیے، ہمیشہ علم میں رہے، عمل میں رہے، جہاد کے میدان میں رہے، صدقہ خیرہ اتنا کیے کہ خرچدار ہو گئے، اور اس کے بعد جہاد کے میدان میں ایسی جان بازی دکھائی، ایسی جان بازی کہ دوسرے لوگ تصور نہیں کر سکتے، اور جہاں کہیں بھی گئے علم کو پھیلائے۔ 19 سال کی زندگی صرف اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں جھونک دے۔ اے میرے دوستو، متقین مومنین ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ 1000 عمل کرتے ہیں، عمل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوتا ہے ان کو، عمل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو جب مسجد میں آتے دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کہ معاذ کیف اصبحت، اے معاذ تو نے صبح کو کیسے حاصل کی؟ کہے اصبحت مومنا یا رسول اللہ، میں مومن کے ایمان کی حالت میں نے جو ہے صبح کو پایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تیری بات ہے، کوئی دلیل دے،
یہ تو کہہ رہا ہے، کوئی دلیل دے، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم، جب بھی میں ایک قدم رکھتا ہوں تو یہ سوچ کر رکھتا ہوں کہ قدم رکھنے سے پہلے میری موت آ جا سکتی ہے۔ جب بھی کہیں پر جانا چاہتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے راستے میں موت آ جائے، کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، کوئی جو ہے حرکت کرنا چاہتا ہوں سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہی معرفت ہے، تو نے معرفت حاصل کر لی، تو نے معرفت حاصل کر لی، تو نے حقیقی ایمان کو حاصل کر لیا۔ یہ تھے میرے دوست معاذ بن جبل، ان کی حالت دیکھیے، وفات کے وقت کہہ رہے ہیں کہ انی اخاف اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ متقین، پرہیزگار ایسے ہی ہوتے ہیں، موت کے وقت ان کو ڈر لاحق ہوتا ہے، ہزار اعمال ان کے سامنے گویا کہ خواب ایسا ہوتا ہے جس کے وہ تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ مجھے آگے چل کر کام آئے گا، صرف اللہ کی رحمت کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ کوئی جنت کو جائے گا نہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ وہ صحابی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو بھی بغیر رحمت کے جنت کو جا نہیں سکتے؟ کہتے ہیں کہ ہاں، میں بھی نبی ہوں، رسول ہوں، اس کے باوجود بھی جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو میں جنت کو جا نہیں سکتا۔ متقی، پرہیزگار مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اسے کبھی بھی عمل پر بل بوتے پر نہیں رہتا، عمل کی بنیاد پر فخر نہیں کرتا، لوگوں میں دکان ڈال کر یہ نہیں دکھاتا کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، میری بڑی داڑھی ہے، میں رات بھر نمازیں پڑھتا ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، لوگوں میں دکان ڈال کر نہیں دکھاتا، بلکہ انتہائی تقوی کے عالم میں جو بھی کرتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کم کیا ہے۔ معاذ بن جبل کو دیکھیں میرے دوستوں، موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، ہاں سب کچھ میں نے کیا لیکن مجھے اب اللہ کی جو ہے انتہائی ڈر، خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھی، ان کے جو شاکر تھے، ان کو دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، یہی عالم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس دنیا سے روانہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تھے معاذ بن جبل، ان کے کارنامے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر فن میں ماہر بنایا تھا، قرآن میں، حدیث میں، فقہ میں، جہاد کے میدان میں، عبادت میں۔ کون سا میدان ہے جو چھوڑ گیا؟ کون سا بھی ایسا میدان نہیں جسے انہوں نے چھوڑا ہے، ہر میدان میں آگے تھے۔ یہ عزت، یہ بڑائی مدینے کے ایک معمولی چھوکرے کو، 17 سال کے چھوکرے کو یہ عزت، یہ بڑائی کیسے ملی؟ یہی ایمان سے میرے دوستو، یہی رسالت سے، یہی توحید سے، اسی پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بڑھائی، اتنی عزت بڑھائی کہ پورے لشکر کے لوگ جب یہ وفات پائے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، سب ان کے تعلق سے تعریف کر رہا ہے، کوئی تمجید بیان کر رہا، کہہ رہا ہے کہ بہترین آدمی تھا۔ کیسے ہوا میرے دوستو؟ اگر آج بھی ہم یہ ایمان پیدا کریں، آج بھی ہم اللہ کے لیے ہو کر رہ جائیں، دنیا کی ان بغاوتوں کے خلاف علم بردار ہو جائیں، بغاوتوں کے سامنے اپنا سینہ کھول کر کھڑے ہو جائیں، تمام قسم کے غلطیوں کو توڑیں اور اللہ کے اس دین کے پرچم کو لہرائیں، اگر ایسا کر دیں تو میرے دوستو ہمارے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہے، اور اس کے بعد دنیا میں بھی ہمارے لیے بڑائی ہے اور آخرت میں ہمارے لیے بڑائی ہے۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون